میرے واجب الاحترام قابل تقریر معزز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ پچھلے جمعے کے اندر آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ محبوب ترین جو بندے ہیں ان کی جو صفات تھی، 5 صفات ہیں اس آیت مقدسہ کے اندر، تو ان 2 صفات کو بیان کیا گیا تھا۔ تو آج کی اس مجلس کے اندر میں انشاءاللہ اگلی صفات کے اوپر کچھ گفتگو کروں گا۔ تو پہلی جو صفت تھی وہ تھی کہ الصابرین، صبر کرنے والے۔ صبر چاہے مصیبت پر ہو، چاہے طاعت پر ہو، اللہ کی فرما برداری پر ہو، چاہے کسی بھی گناہ پر ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ صبر ہوتا ہے۔ صبر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہیں۔ دوسری صفت تھی والصادقین، سچ بولنے والے، تجارت میں، گھر میں، دکان میں، باہر اندر، دوستوں میں، احباب میں، تعلقات والے حضرات کے اندر، جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، سچ بولنے کا ہم اپنے اندر ایک رویہ لے کر آئیں اور اپنی ایک عادت بنائیں۔ جب سچ بولیں گے تو ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین افراد میں سے ایک فرد ہوں گے۔ تیسرے نمبر پر جو آج اس کو بیان کرنا مقصود ہے والقانتین، کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ بھی بڑے محبوب ترین ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ برگزیدہ بندوں کو اللہ تعالیٰ اپنے ہی کرم و نوازش سے بہت زیادہ نوازتا ہے۔ تو اسلاف میں اگر ہم نظر دوڑائیں، اس کا جائزہ لیں، تو ہمیں بہت زیادہ واقعات اپنے اکابرین کے اسلاف کے ملتے ہیں۔ ان میں سے ایک امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک بہن تھی حضرت حفصہ بنت سیرین، ورنہ ان کا معمول یہ تھا، ہمارے ہاں خواتین کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ خواتین سمجھتی ہیں شاید ساری کی ساری عبادتیں مرد حضرات کے لیے، مرد ہی کریں، زیادہ نفلیں بھی وہی پڑھیں، زیادہ قرآن کی تلاوت بھی وہی کریں، روزہ وغیرہ بھی وہی رکھیں اور دیگر عبادت بھی وہی کریں، ہمارے ذمہ کر کے کہاں میں سے۔ شاید یہ ہماری مستورات کے اندر یہ غلط فہمی ہے، اس کا ازالہ کر لینا چاہیے اس خاتون کی اس واقعے کی بنا پر۔ حضرت حفصہ بنت سیرین کے بارے میں آتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ حفصہ بنت سیرین جو تھی وہ روزانہ کی بنیاد پر ماشاءاللہ قرآن کریم کا آدھا حصہ پڑھ لیا کرتے تھے، یعنی 15 پارے روزانہ کی بنیاد پر ان کی تلاوت کرنے کا اندر تھا۔ ساتھ ساتھ میں فرمائے کہ ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھا کر، سال بھر یہی معمول تھا۔ اور ساتھ ساتھ میں فرمائے کہ جب روزانہ کی بنیاد پر 200 نوافل، 200 نوافل، آج اگر کوئی بندہ اشراق، چاش اور اسی طرح اوابین کے نوافل پڑھتا ہے تو وہ کمال سمجھتے ہیں اپنے کو، لیکن وہ حفصہ بنت سیرین پر قربان جائیں کہ اور روزانہ کی بنیاد پر 200 نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں۔ کیا بابرکت ہوں گی، کیا برگزیدہ ہوں گی، کیا محبوب ترین اللہ کریم کی ہوں گی۔ تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بن مانگے بھی عطا کر دیتے ہیں، جو ان کی ضرورت ہوتی ہے ان کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اللہ کو تو معلوم ہے میرے بندہ میری عبادت میں لگا ہوا ہے، ہم میری طرف متوجہ ہے، کیوں نہ میں اس کی جو بھی ضرورت ہے، جو بھی اس کا تقاضا ہے، جو بھی اس کی چیز ہے، جو بھی اس کی جس چیز کی اس کو ضرورت پڑ رہی ہے اس کو خود بخود میں مکمل کر دوں۔ اللہ تعالیٰ تو ہر کسی کی ضرورت سے، ہر کسی کے نام سے، ہر کسی کے کام سے واقف ہے۔ ہم اگر زبان سے کہہ دیں تو ہم اللہ کی توفیق ہے، اگر نہ کہہ سکیں اللہ تعالیٰ خود بخود پوری کر دے، تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو والقانتین، تیسری صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندہ بنے۔ عبادت گزار ایسی بنے گا کہ نمازوں کا اہتمام ہو، نوافل کا اہتمام ہو، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو، ساتھ ساتھ روزوں کا اہتمام ہو۔ اب چوتھے نمبر پر جو صفت ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پہ گنوائی ہے والمنفقین، وہ کیا ہے کہ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والے جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین ہیں۔ ان میں سے بھی کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، ایک دو واقعات آپ کے سامنے بیان کر کے بات ختم کروں گا۔ ایک واقعے میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ وہ جلیل القدر محدث گزرے، ان کے بارے میں ایک شخص ان کے بعد ایک دفعہ آیا، کہنے لگا حضرت میرے گھٹنے پر ایک چوٹ لگ گئی ہے، زخم سا بن گیا ہے، اور اس کا میں نے اتنا علاج کروایا کہ میں وہ زخم تقریباً لاعلاج ہو چکا ہے، تو آپ کوئی مجھے وظیفہ بتلائیں، کوئی کام بتائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس عمل یا وظیفے کو میں کروں جس کی بنا پر ہے میرا یہ جو زخم ہے بالکل درست اور ٹھیک ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ آپ ایسے کریں کہ آپ دیکھیں کہ آپ کے اطراف میں، آپ کے ارد گرد میں کہاں پر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جہاں پر پانی کی اشد ضرورت ہے، پانی کی جب اشد ضرورت ہے وہاں پر آپ کنواں کھدوا دیں، جب کنواں کھدوائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے۔ تو اس شخص نے اسی طرح کہا جس طرح کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ارشاد فرمایا۔ چند دنوں کے بعد وہ آیا تو کہنے حضرت میرا وہ زخم بالکل درست ہو گیا، کہ آپ نے وہ عمل کیا کہ بالکل وہی عمل کیا۔
تو دیکھو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والا جو شخص ہوتا ہے وہ فرمائے کہ وہ خرچ کرنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں کو ختم فرما دیتے ہیں، صدقات کی بنا پر اس کی پریشانیوں کو ختم فرما دیتے ہیں۔